تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ہے، حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں۔ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خواب میں بھی آپ کی زیارت ہو سکتی ہے، اسی طرح بیداری میں بھی آپ کا دیدار ممکن ہے، اور نہ صرف ممکن بلکہ کثیر اولیاء، کثیر صالحین کے لیے ثابت بھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا تو آپ نے تنویر الحلق نامی رسالہ لکھ کر نہ صرف اس مسئلے پر دلائل قائم فرمائے بلکہ مخالفین کا رد فرمایا۔ آپ کے علاوہ بھی کئی علماء محدثین نے اس کے متعلق تحریر فرمایا۔ امام ابن حجر مکی، شارح بخاری، امام سراج الدین، امام زرقانی، امام قسطلانی، امام یوسف شامی، امام ابن الحاج مالکی، امام ابن ابی جمرہ مالکی وغیرہ جلیل القدر ائمہ اس میں شامل ہے، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بیداری میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہونے کے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، میں نے 75 ٹائم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لمحہ بھر بھی جلوہ مصطفیٰ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو کامل اور خاص قرب پانے والا مسلمان شمار نہ کروں۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 5 سال کا تھا اور میں قرآن پڑھنے گیا تو ایک دن میں شیخ یعقوب اپنے استاذ کے پاس گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار کیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں بھی کرم فرماتے ہیں اور اپنے جلوے عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ جو دل کا تزکیہ کر لے، جو نگاہ کی پاکیزگی رکھے اور عشق رسول سے معمور ہو، اس پر یہ کرم ہو جایا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں، نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے، جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں، جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں۔ اللہ کریم ہمیں بھی عشق رسول کی لازوال دولت نصیب فرمائے۔ زیارت رسول کے واقعات اس پروگرام میں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نگران پاکستان حاجی شاہد اتاری مدظل العالی جلوہ فرما ہوتے ہیں، کلام بھی سنے جاتے ہیں اور واقعات بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدی، ابھی کچھ ابتدائی گفتگو میں جیسے عرض کیا کہ بیداری میں بھی دیدار مصطفیٰ ہو سکتا ہے، کچھ بزرگوں کا حوالہ بھی دیا، تو آج کوئی ایسے عاشق رسول کا واقعہ بیان ہو کہ بیداری میں جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت کا واقعہ سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، 14ویں صدی کے مجدد، حافظ، عالم، مفتی، مجتہد فی المسائل اور فنا فی الرسول۔ سبحان اللہ۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت، عشق، غم، جو بالکل وہ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کھوئے رہتے. اور آپ کے بارے میں تو ہے کہ آپ تو بریلی سے مدینہ جایا کرتے تھے ہر جمعرات کو، کمرہ خاص سے. سبحان اللہ. بس یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اور اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. بطور کرامت اپنے کمرہ خاص سے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اہل اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے دنیا تو وہ کہتے ہیں 2-2.5 قدم ہوتی ہے، اسے چلے جاتے ہیں وہ. تو اعلیٰ حضرت نے دوسری بار جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، اور مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے، تو اب حسرت ہے کہ بیداری میں آقا کی زیارت ہو جائے. اور یہی حسرت لیے مواجہہ شریف پر حاضری ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوری رات درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت جیسے مجدد اور مفتی، اتنے بڑے عالم، اس بات کے قائل ہیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری میں زیارت ہو سکتی ہے، جبھی تو تمنا کر رہے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ رہے ہیں. درود شریف کو افضل عمل سمجھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا جبھی تو. اچھا، پہلی رات تو یہ ترکیب نہیں ہوئی، تو اب پھر مواجہ شریف میں اگلی رات حاضر ہوئے، اور آپ نے ایک کلام لکھا: وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لفظ کتا لکھا ہے، ہم شیدا ادب میں کہہ رہے ہیں. اب درود السلام پیش کرتے رہے آپ دوسری رات بھی، اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نقاب رخ الٹ دیا، اور خوش نصیب عاشق رسول نے عین بیداری کی حالت میں چشمان سر سے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اور کیا شان ہے ان عاشقان رسول کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھتے ہیں. ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا ہی پرسوز کلام ہے: پھر دکھا دے وہ رخ، پھر دکھا دے. پھر سے کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی دیکھا ہے، پھر دکھا دے. سبحان اللہ. تو اس کے کچھ اشعار بھی پڑھتے ہیں: یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو. جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. پردہ اس چہرۂ انور سے اٹھا کر
پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار اپنا آئینہ بنا اے مہتابان کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو۔ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت فنا فی الرسول تھے، اور اس کلام کا پہلا شعر یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جہاں، یعنی فنا کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اسے ہوش تن و جہاں نہیں رہتا۔ ویسے کس کو کہا جائے گا کہ وہ فنا فی الرسول ہے؟ اگر کوئی پوچھے بھی فلاں کس کو ہم کہیں کہ وہ فنا فی الرسول ہے، تو کیا اس میں خوبیاں ہوں، کیا اوصاف ہوں؟ علماء نے اسی چیز کو معیار بتایا ہے، جو قرآن پر عمل کر رہا ہو، حدیث پہ عمل کر رہا ہو، سنت پہ عمل کر رہا ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر رہا ہو، سنتوں کا عامل ہو، تو سب سے پہلے تو شریعت کا عامل ہونا اس کا ضروری ہے۔ پھر عشق کے درجات جس کو جو نصیب ہو جائے، جیسے اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے کہ وہ بیداری میں زیارت مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوچے سے محبت، سیدوں سے محبت۔ اسی کلام میں ایک شعر ہے، خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم کو۔ یعنی مدینے کے کتوں سے محبت کا اظہار اعلیٰ حضرت کس طرح کر رہے ہیں، وہ دل کے ٹکڑوں کا بھی ہے۔ تو دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچائے دلدار ہم۔ تو یوں اعلیٰ حضرت کا یہ انداز بھی بتاتا ہے کہ فنا فی الرسول کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی فنا فی الرسول کا مقام عطا فرما دے۔ آمین۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی سنتے ہیں، بڑا عشق بڑا واقعہ ہے۔ آپ کا سفر تھا مدینہ پاک کی طرف، تو راستے میں ایک مقام، ایک وادی حمرہ، وہاں خوف تھا ڈاکوؤں کے اٹیک کا، حملے کا، تو مجبوراً عشاء کی سنتیں آپ پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے چھوٹ گئی، اور ایک طرف رفاقہ کے ساتھ آپ فرماتے ہیں میں قافلے میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عربی جبہ پہن کر تشریف لائے، اور ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دوزانوں بیٹھا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں مبارک پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، وہ دونوں پنڈلیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم تھیں، اور میں رونے لگا، اور میں نے یوں کہنا شروع کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور روتے روتے کہا کہ حضور کون ہے؟ ارشاد ہوا آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے، میں عرض کرتا رہا کہ حضور آپ کون ہیں؟ اور یہ فرماتے ہیں کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں کہ تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا، دیکھیں جس کو زیارت رسول ہوتی ہے اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، یا تو خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تیرا نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر کوئی خواب میں ہی تعارف کراتا ہے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں یا آپ کے نبی ہیں، یا پھر تیسری کیفیت یہ علماء نے لکھی کہ دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہاں وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ پیر مہر علی رحمۃ اللہ خود بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے، ظاہر خود حضرت ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو کلمے سے منع فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں، اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے،
تحریر لنگ میں لکھ نہیں سکتا وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا احوال تھے۔ البتہ آپ فرماتے ہیں کہ بادہ خاران عشق و محبت، شراب محبت پینے والے کے حلق میں ان ابیات، ان اشعار سے ایک جرعہ، ایک گھونٹ اس نافع مشک کی تھیلی سے ایک نفحہ خوشبودار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اب پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس کو اپنے کلام کے اندر، مشہور کلام کتھے مہر علی کتھے تیری سنت، اس میں بھی اس واقعے کو اشارتاً ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ 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 آج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چن بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو ابرو کو مثال ڈسن جے تو نو کے مجدہ دے تیر چھوچن لب سرخ آنکھاں کے لال یمن لب سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہو مکتی مخاطت برد جمل لہو مکتی مخاطت برد جمل من باوری جھلک دکھلاؤ سجن من باوری جھلک دکھلاؤ سجن من باوری جھلک دکھا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شعر میں پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، اے میرے آقا جو یمنی چادر ہے جو مخطط ہے اس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں وہ اپنے چہرے مبارک سے ہٹائیں۔ من بھاؤری جھلک دکھلاؤ سجن، یہ پیاری پیاری صورت مجھے دکھائیں اے میرے آقا۔ اوہاں مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، وہی میٹھی باتیں کریں جو آپ نے وادی حمرا میں مجھ سے کی تھی، وہی باتیں مجھ سے کریں۔ سبحان اللہ۔ مزید وہ مکتے میں تو بہت وہ آج ان کی ساری کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتے تیری ثنا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتے جالڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، جانان کے جان جہانا کا، جانان کے جان جہانا کا، سچ آکھاں تے رب دی شان کا، جس شان تو شان سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول اور کیسا انداز ہے، کتنی عشق بھری بات فرما رہے ہیں۔ دو ابرو کوس مثال ڈسن، جو کوس ہوتے نا جو جس کے اندر تیر چلایا جاتا ہے، کمان، دو ابرو کوس مثال ڈسن، یہ جو نا یہ کمان ہے، اور آگے یہ جو حضور کی پلکیں ہیں نا یہ تیر ہیں۔ دو ابرو کوس مثال ڈسن، جے تو نو کے میاد تیر چھٹن، اور جو عاشقوں کے دلوں کو گھائل کر رہے ہیں۔ لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، یمن کے لال جو ہیں لال ہیرے وہ بہت معروف، کہ لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتیاں دیاں ہن لڑی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا بنایا، وہ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ۔ اعلی حضرت ایک جگہ یوں لکھتے ہیں، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، گر گناؤں میں تیرے امیدواران، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، یعنی آقا علیہ السلام کے دیدار کے جو طلبگار ہیں ان میں یوسف علیہ السلام ٹاپ آف دی لسٹ۔ کیا بات۔ وہ اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں بے خیالی میں، وہ بھی مصر کی تھی، مصر کی تھیں،
وہ تو تہذیب یافتہ علاقہ تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے عرب سے تقابل کر رہے ہیں نا. جی. اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، یعنی یہاں عورتیں نہیں مرد ہیں. اور وہاں جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، جمال پر نہیں، اور عورتیں نہیں مرد سر کٹاتے ہیں. حسن یوسف پر کٹی مصر میں. حالانکہ یہ تو کیسے لوگ تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، شرابیں اور لڑائی جھگڑے کئی سو سال لگے رہتے تھے. مگر میرے نبی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، اخلاق ایسا عطا فرمایا، شان ایسی عطا فرمائی. سبحان اللہ. مجھے چلے کہ ناظرین دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کتنی شان و عظمت عطا فرمائی کہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اور جو آپ کا ذکر کرے گا وہ برکتیں پائے گا، خود اس کو اس سے برکت حاصل ہوگی اور اس کو ثواب حاصل ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے کہ کوئی ان کا ذکر کیا بلند کرے گا، ان کا ذکر تو ان کے رب نے بلند کر دیا. ان کا نام لے گا تو اس کا نام باقی رہے گا. تو کیوں نہ ایسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، ان کی سنتوں کو اپنایا جائے. اور حسن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، تو جو ایسے حسین ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں نا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. تو اس حسین سے محبت کی جائے، اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان سے ہم محبت کریں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا انہوں نے حکم ارشاد فرمایا انہیں اپنائیں، جن سے منع کیا ان سے بچ جائیں. تو انشاءاللہ الکریم دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی نجات ہمارا مقدر ہوگی. اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا.